بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسلاک کے سلسلہ جاری ہے۔ آج کل زیادہ طلباء عملیات کے سلسلے میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ اور ان کے لیے مواد اور ان کے لیے کورس سے متعلق باتیں بنتا ہے۔ انسانی دنیا میں سب سے مشکل ترین چیز میرے تجربات میں یہ ہے کہ آپ کسی انسان کی سوچ کو، اس کے ارادے کو، یا اس کی جو ایک نفسیات بن چکی ہے اس سے ہٹانا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ مثلا ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نشہ کرتا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، افیمی ہے، چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، شیشے کا عادی ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں اور کہتے ہیں جس سے نشہ لگ جائے وہ چھوٹتا نہیں۔ لیکن میں نے زندگی میں ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذہن میں کوئی چیز جم کر رہ جائے اور ایک چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ چیز ایسے ہے، تو سامنے والا چاہے وقت کا ولی کتب ابدال ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا ماہر نفسیات ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عامل طبیب ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے وہ مشکلات کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایسی سچویشن پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ عاملین یا معالجین، اطباء، نفسیات کے ماہر، یہ لوگ بھی ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم میں کمی ہے یا یہ آدمی بڑا ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ عمومی طور پر میرے پاس جادو، جنات، ان چیزوں کے مریض آتے ہیں۔ میں ان کی تشخیص روحانی طور پر جو کیٹاگریز بنائی ہوئی ہے ان میں تقسیم کرتا ہوں، ان کے مطابق میں اپنی تشفی کرتا ہوں، جو مجھے بتایا گیا ہے یا جو میرا سلسلہ ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی تشخیص کروں کہ جادو ہے، جنات ہیں، اور کچھ ہے، نظر بد ہے، جیسا بھی ہے۔ میں اپنا حساب کتاب لگاتا ہوں، اسے پانی پلا کر اس کا ذائقہ پوچھتا ہوں، اس کے کپڑے سونگتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ہی میں اس کی نبض بھی دیکھتا ہوں، اس کی زبان بھی چیک کرتا ہوں، اس کی آنکھیں بھی دیکھتا ہوں، اس کے چہرے مہرے کے تاثرات بھی دیکھتا ہوں، اس کی عادات و اطوار بھی دیکھتا ہوں، اس کا رویہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ وہ ساری چیزیں جب میں جمع کر لیتا ہوں تو پھر مریض کچھ بھی کہے، مریض کی باتوں کو اس حد تک تو آپ لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ باتیں بتا دے، کچھ معلومات دے دے، لیکن مریض اپنے مرض کے سلسلے میں ہمیشہ مبالغہ آمیز باتیں کہے گا، مبالغہ آرائی کرے گا، اور ایک چیز جو نارمل انداز میں ایک عام انسان جسے اہمیت نہیں دیتا لیکن بیمار کے ذہن میں جب وہ بیٹھ جاتی ہے تو اسے ہی بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ اگر دیکھوں کہ اس کو کوئی جادو، جنات، نظر بد یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جسے ہم روحانیت کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے نقش دینا ہو، تعویذ دینا ہو، کوئی دھاگا پڑھ کے دینا ہو، یا کوئی دم کر کے دینا ہو، کوئی پانی پڑھ کے دینا ہو، جیسے بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی کہ جادو کے لیے ضرور تم جو ہے نا پڑھائی کرو گے یا اسے تعویذ لکھ کر دو گے یا اسے نہلانے کے لیے، پلانے کے لیے دو گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ معالجین اور عاملین اپنی ضرورت اور اپنے سیکھے ہوئے انداز کے مطابق مریضوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں، مریضوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے۔ عمومی طور پر میں مریضوں کو پرہیز نہیں، حتیٰ کہ آپ
چھوٹے سے چھوٹے عامل سے لے کر بڑے سے بڑے علام تک چلے جائیں، وہ ضرور پرہیز دیتا ہے۔ بالخصوص جادو جنات کے مریضوں کے لیے تو بھائی آپ نے سوتک نہیں جانا، یعنی سوتک کہتے ہیں جہاں بچہ پیدا ہوا ہو وہاں نہیں جانا، مرگ میں نہیں جانا، یا جہاں کہیں کوئی آدمی مرا ہو اس ماحول میں نہیں جانا۔ پھر آپ نے کچا پیاز لہسن نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایک لمبی چوڑی فہرست بنا دی جاتی ہے۔ اب وہ جو پرہیزوں کا جو دائرہ ہوتا ہے نا، مریض وہ مرض بھول کر وہ ان پرہیزوں کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ مریض کی توجہ ہٹا دی جائے اس سوچ سے اور اس انداز فکر سے کہ جو مریض اپنائے ہوئے ہے، کہ اس کے ذہن میں یہ رہے کہ میں نے اس کی بھی پاسداری کرنی ہے، یہ پرہیز بھی رکھنا ہے، یہ یہاں بد پرہیزی ہے، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہاں نہیں جانا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، یعنی ایک متوازی قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے جادو کے جہاں کوئی قبرستان میں نہیں جانا، آپ نے جنازے میں نہیں جانا، آپ نے زچگی کی حالت میں نہیں جانا، آپ نے یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، کسی سے میل ملاپ نہیں کرنے، بازار کا نہیں کھانا، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ایسی لمبی چوڑی وہ ہوتی ہے۔ اب مریض اپنے مرض کو بھول کر ان پرہیزوں پر لگ جاتا ہے۔ یہ تو ایک نفسیاتی حربہ تو ہو گیا، لیکن اس کا عملیاتی زندگی اور عملیاتی علاج میں کتنا رول ہے، کتنا کردار ہے، میں اس پر بات بحمد اللہ تعالی 35-36 سال سے میں اس فیلڈ میں، ویسے چھوٹے موٹے کام جیسے سر کا دم کر دیا، کسی بھینس کے لیے پیڑا کر دیا، کسی بچے کو دم کر دیا، یہ تو میں 10-12 سال کی عمر سے کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی حافظ صاحب نہیں تھے، کوئی مولوی صاحب نہیں تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ نے شرف بخشا ہے کہ اپنی بستی میں سب سے پہلا حافظ اللہ نے مجھے بنایا۔ لوگوں کی عقیدت تھی، اس وقت لوگ سادہ بھی تھے، اس وقت اب مغرب میں ظہر میں عصر میں وہ بالخصوص عصر اور مغرب میں چھوٹی چھوٹی سی بچے ان اپنے بہن بھائیوں کو گود میں اٹھا کر لے آتے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، جو آدمی جاتا، جو نمازی جاتا، اسے پھونک مار کے جاتا، بس ایک طریقہ تھا۔ اور لوگ بھی اسے متبرک سمجھتے تھے کہ چلو یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ انہیں پھونک مار دے، نیک لوگ ہیں۔ تو جب 12 سال کی عمر میں جب میں نے حفظ کر لیا تھا تو گاؤں میں زمیندار ہیں ہم، ہمارے والدین بہن بھائی اب بھی زمینداری ہیں، میں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے مولانا اکرم صاحب، وہ بس نہیں زمیندارہ کرتے، وہ پڑھنے میں پڑھانے میں تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ تو خیر مسجد مدرسے کے جو ہے نا ذمہ دار ہیں، میں نکھٹو ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت سے شروع کیا، پھر کسی نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، دم کر دو، وہاں سے شروع کیا، پھر میرے گوڈے میں درد ہے، میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، پانی دم کر کے دے دو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی ضروریات بڑھتی گئی، میری جستجو بڑھتی گئی، سر سے آنکھوں پر آیا، زبان پر آیا، سینے پر آیا، پھر سارے جسم پر آیا۔ پھر کوئی آدمی دم کروانے آتا ہے، کوئی بے ہوش ہے، اس کی جستجو میں لگا کہ یہ کیسے ہوش میں آئے گا۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لکھ کر دے دو۔ پھر عملیاتی کتابیں پڑھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایسی زندگی ہے کہ ایک مسلسل سفر ہے کہ جو کاٹتے 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 اب 52-53 سال کی عمر ہو گئی ہے، یہ آج تک چل رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی پرہیزوں کی، تو میں عمومی طور پر جو بالخصوص جو جوان بچیاں ہوتی ہیں انہیں دورے پڑتے ہیں اور ان کی زبان بند ہو جاتی ہے،
اور انہیں دردیں ہوتی ہیں، انہیں طرح طرح کے خواب نظر آتے ہیں، ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں، اور بالخصوص ماہواری میں یا ایام حیض میں یہ کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کے کاندھوں پر وزن ہوتا ہے، یہ کمر میں درد ہوتا ہے، ان کے نلوں میں یعنی رحم میں سوزش کی وجہ سے وہ دم وغیرہ وغیرہ۔ تو میں دیکھتا ہوں، انہیں بٹھاتا ہوں، پھر ساری چیز کرتا ہوں۔ عمومی طور پر میں ایک تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، عملے عملے تملے۔ یہ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ آپ یہ 3 لفظ عملے تملے قملے، اب ان کا معنی مجھے بھی نہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے بھی نہیں پتا۔ یہ میرا خیال ہے تو 20-25 سال سے میں استعمال کر رہا ہوں۔ لکھنے والے نے یہ لکھا تھا کہ اگر کسی آدمی پر جنات ہوں ایسے کہ جو جادو کی بنیاد پر مسلط کیے گئے ہوں، آپ یہ 3 لفظ لکھ کر اس کی داڑھ کے نیچے رکھوا دیں، آنکھیں بند کر دیں۔ اگر کسی نے جادو، موکلات، جنات، شیاطین کوئی بھیجے ہیں، عواطف بھیجے ہیں، تو وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور حیرت انگیز تو میں نہیں کہتا کہ یہ کیوں ہوتے ہیں، بہرحال میرا ایک عمل ہے، میں نے وہاں سے پڑھا۔ دیکھیں، جو چیز میں خود کرتا ہوں وہ میں بتا، جو میں کہیں سے لیتا ہوں تو خیانت نہیں کرتا، میں بتاتا ہوں کہ یہ مجھے کہیں سے ملا ہے۔ تو یہ 2 لفظ میں عمومی طور پر استعمال کرتا ہوں، داڑھ کے نیچے رکھوا دیتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، اور پھر میں ساتھ میں پڑھتا ہوں اللہم احرق الشیاطین فی النار والسفر۔ یہ میں بار بار پڑھتا ہوں، تو پھونک مارتا ہوں عمومی طور پر 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، جیسے جیسے ضرورت ہو۔ پھر میں ایک آیت ہے سورہ کاف کی 26 پارے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ میں پڑھتا ہوں، 7 دفعہ پڑھ کر ایسے پھونک مارتا ہوں، اور مریض کی آنکھوں پر ایسے میں پھیرتا ہوں۔ تو جو بھی پھر مریض کے خیالات ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، نقشے تعویذ ہے، وہ پھر بولنا شروع کر دیتا ہے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اب وہاں سے یہ آیا ہے، اب اس نے یہ کیا ہے، فلاں آدمی سے وہ تعویذ لے کر آ رہا ہے، فلاں نے یہ جنات بھیجے ہیں، ہمارے گھر میں فلاں جگہ تعویذ رکھا ہے، یہ یعنی یہ چیز چلتی ہے۔ تو یہ میں ازراہ تذکرہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جب میں کلاس میں بتاؤں گا یا چیزیں لکھ کر دوں گا تو ان لوگوں کے لیے جو داخلہ بھی بھرتے ہیں اور ہماری کلاس کا حصہ بھی ہوتے ہیں، انہیں پھر جو ان کے سوال و جواب ہوتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، یہ ہمارے ذمے ہوتی ہیں، پھر انہیں میں بتاتا ہوں، اگر عبارت سمجھ میں نہ آئے تو لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ عمومی طور پر چلتا ہے، ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو گئے، اب بھی ہو رہے ہیں، اور اب بہت سارے لوگ ہیں جو داخلہ بھیجتے ہیں، فیس بھیجتے ہیں، میں انہیں کورس کرواتا ہوں، اس میں کوئی ایسے قواعد کی بات نہیں۔ ایک کورس کا یعنی طب نبوی ہو جو طب کے حوالے سے، اس میں تشخیصات ہیں، غذائیات ہیں، اس میں نسخہ جات ہیں، ان میں نبض قارورہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں عقاقیر ہیں، اور یہ یعنی یہ ساری جو بنیادی حکمت کی چیزیں ہیں یہ ہم انہیں سکھاتے ہیں۔ ہم نصاب بھی بھیجتے ہیں، پہلے ہم پرنٹ کر کے بھیجتے تھے، لیکن اب کاغذ کی گرانی اور دیگر مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اب اتنے میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو اب ہم PDF کتابیں ان کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے ان باکس میں، وہ ان سے جو کچھ سیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، ان سے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پھر پوچھتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے وہ سوال کرتے ہیں، ہم ان کے رپلائی کرتے ہیں۔ خیر، جب یہ چیز ہوتی ہے، بات ہو رہی تھی کہ پرہیز کی، تو میں عمومی طور پر مریضوں کو پرہیز نہیں دیتا۔ اس کی وجہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی نہ دیں، آپ کی اپنی ضرورت ہے، ماحول ہے۔ مجھ سے تو لوگ پوچھتے ہیں، اچھا آپ نے یہ تعویذ بھی دے دیا، ہمارے جن بھی اتار دیے، ہمارا تعویذات کا توڑ بھی کر دیا، جادو کا توڑ بھی، آپ نے پرہیز تو بتایا ہی نہیں، یعنی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا، آپ کے لیے بندش مقرر نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اپنے گلے میں کیوں زنجیر ڈالتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، سارے ہی دیتے ہیں، آپ بھی بتائیں، کوئی پرہیز ہے تو بتائیں، ہم کر لیں گے۔ لیکن میں نے ایک چیز گواہت یہ چیز دیکھی
کہ ہم ہفتے کا 11 دن کا 21 دن کا 41 دن کا جو پرہیز کہتے ہیں، مریض کہیں نہ کہیں وہ چیز کھاتا ہے یا وہ پرہیز توڑنے کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اب میرا پرہیز ٹوٹ گیا ہے، میرا علاج پھر سے ہوگا، میرا علاج ادھورا ہے، وہ میرے لیے سردرد بن جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی آپ نے کوئی پرہیز نہیں رکھنا، پڑھائی جانے، میں جانوں، علاج جانے، آپ جو چاہے کھائیں، جہاں چاہے جائیں، جو چاہے کریں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جنہیں بلڈ پریشر ہوتا ہے اور یا ایسا یہ جو جنات کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جادو والے کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور جنات والے کا ہائی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، غضبناک ہوتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں مانتا، مار لو پکڑ لو بس یہ چیزیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں ہلدی، سونف، ملٹھی، دھنیا وغیرہ تجویز کرتا ہوں اور ان کا برائلر بند کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے برائلر سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جب اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جنات آ گئے ہیں، ابھی کسر باقی ہے، وہ میرے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کھانا ہی ہے، آپ بڑا گوشت کھائیں، چھوٹا گوشت کھائیں، آپ ہرن کا کھائیں، آپ سرخاب کا کھائیں، آپ مرغی کھائیں، آپ کٹا بچہ جو ملتا ہے وہ کھائیں۔ یہ جو برائلر مرغی ہے یہ گردوں پر برا اثر ڈالتی ہے، یا یوں لگا لیں کہ یہ آج کل جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں کچھ تو اس کی دین ہے، لیکن اس کے کھانے سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو ان کا ہائی پن روکنے کے لیے میں اسرول اور یہ جو اسے میں اس نسخے کو میں اسرول ہی کہتا ہوں، اسرول ہے، دھنیا ہے اور کالی مرچ ہے اور سندل سفید ہے، یہ مناسب مقدار میں مثلا ایک حصہ اسرول کا ہو گیا، 2 حصے سندل کے ہو گئے، 3 حصے کالی مرچ کے ہو گئے، اور پھر ان سب کے برابر دھنیا خشک ہو گیا، اسے میں پیستا ہوں۔ بعض دفعہ ضرورت کے تحت میں اس میں کیا اسے بولتے ہیں اسگندھ ناگوری بھی میں ملا لیتا ہوں تاکہ وہ جسم کو راحت دے، نیند آنے لگ جائے، یہ پھر میں انہیں دیتا ہوں۔ الحمدللہ وہ مریض سے راحت محسوس کرتا ہے اور وہ جنات کے جو دورے پڑتے ہیں، غصہ آتا ہے، مارنا، چھیڑنا، پٹکنا، برتن توڑنا، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرا آج کا جو مقصد ہے وہ یہ بتانے کا یہ ہے کہ مریض کے لیے جو پرہیز تجویز کیے جاتے ہیں یہ معالج کی ثواب دید پر ہوتا ہے، یہ علاج کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں کسی مریض کو پرہیز نہیں دیتا، میں کسی کو پرہیز نہیں دیتا۔ ہاں البتہ ایسے ہے کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ میرے سے جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے یا جو روحانی ہے، میں اس کی نبض دیکھتا ہوں، اگر وہ عضلاتی مریض ہے، بواسیر کا مریض ہے، تو میں بڑا گوشت بند کر دیتا ہوں، اور اگر وہ بلڈ پریشر ہائی کا مریض ہے تو میں اسے جو گرم چیزیں ہیں، اسپائسی چیزیں جیسی ہو گئی، چٹپٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، یہ برائلر مرغی، یہ میں بند کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو پرہیز میں نے بتایا یا آج کا جو بتانے کا جو مقصد ہے کہ حاضرات کیسے ہوتی ہے، ان کے پرہیز کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کے پیچھے غرض و غائب کیا ہے۔ دیکھیں میں یہ چیز نہیں کتاب کہیں گے کہ جناب فلاں میں بھی آسان عملیات نے، آسان عملیات و تعویذات میں بھی ابو العباس بونی نے بھی، غزالی نے بھی، اور بھائی امام سیوطی نے بھی مجربات سیوطی میں، اور جذب القلوب والے نے بھی، راحت القلوب، پتہ نہیں ساری آپ 700 کتابیں لکھا دیں گے، اور آج کل شمع سوجتان رضا، اس میں سب میں پرہیز ہیں، آپ ان سب سے بھی بھائی دیکھیں بات یہ ہے مجھے ان سے بحث نہیں ہے، انہوں نے کیا لکھا، ان کے جو تجربات تھے، جو انہوں نے سیکھا انہوں نے لکھا، میں نے جو چیز آسمائی ہے اور اس میدان میں خارسار میں اتر کر میں نے آسمائی ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ میں کسی کا پابند نہیں، میں کسی کا مقلد نہیں، میں کسی کے رائے کا احترام ضرور کرتا ہوں لیکن پابند نہیں ہوں۔ میرے لیے جہاں سے جو چیز فائدہ مند ہوگی، جہاں سے جو چیز ملے گی، وہ اپنوں سے ملے، بیگانوں سے ملے، وہ سکھ عیسائی سے ملے، وہ ہندو سے ملے، وہ کسی سے بھی ملے،
اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ مریضوں کی راحت کا سبب بن سکتی ہے اور میرے ایمان کو، توحید کو، رسالت کو وہ ٹچ نہیں کرتی تو میں وہ اخذ کر لیتا ہوں۔ اور اگر اپنوں سے ملے اور اس میں توحید کو، اس میں رسالت کو، میرے ایمان کو چیلنج ہو، وہ چاہے کسی شیخ الحدیث کی کیوں نہ ہو، کتنا میں بڑا ولی ہے، عامل ہے، میں اس کی بھی بات نہیں مانوں گا۔ جب مجھے شفاف طریقے سے اللہ عزت دے رہا ہے، مجھے شفا دے رہا ہے، میرے مریضوں کو اطمینان دے رہا ہے، مجھے کیا پڑی کہ میں گندگی میں منہ مارتا پھروں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے بھی، پرانے سیکھنے والوں کے لیے بھی۔ آپ پرہیز حاضرات اور حضرات پر میں انشاءاللہ مزید ایک سبق اور مزید کئی سبق بھی پڑھانے پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ڈیمانڈ ہے۔ آج بھی لوگ حاضرات کے لیے بہت تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ انہیں حاضرات کے بارے میں بتایا جائے۔ تو انشاءاللہ آنے والے اوقات میں اگر مناسب ہوا تو میں ضرور ان چیزوں کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔